مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح سرایا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، ہمیں مبارک اور پاک ٹھہرایا، اپنے خاندان میں شامل کیا۔ خداوند ہم تیرے اس فضل کے لیے، تیری مہربانی، تیری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس بات کی تیری شکرگزاری کرتے ہیں خداوند ہم کسی بت کے سامنے بلکہ تو زندہ خدا کے سامنے سرنگوں ہیں، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت و طاقت ہے۔ اے قدوس، زندہ، برحق، پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، ہم تیرے شکر کرتے ہیں زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے، اور آج کی سہانی صبح کے لیے، اس تازگی کے لیے، اور اے پیر خداوند ساری مہربانی کے لیے کہ خداوند وہ تمام لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، جو آج کا دن نہ دیکھ سکے، خداوند ہم ان سے بہتر نہیں ہیں۔ یہ تیرا پیار، تیرا فضل، تیرا ترس ہے کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا۔ پیر خداوند التجا کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لینا، ہم سب کو بڑی برکت دینا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ہر طرح سے ان کی حفاظت اور نگہبانی کر، یسوع کے بابرکت نام میں، خداوند کے پاک روح کی قدرت سے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے، خداوند کہتا ہے کہ پہاڑ بھی سکھ جائے گا، ہٹ جائے گا، ٹل جائے گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات کے پہاڑ ہیں، پریشانیاں ہیں، عزیزو، خداوند کی قدرت سے، خداوند کے زور سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ کل ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، اسپرچل سوئسائڈ، روحانی خودکشی۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے اسٹڈی کیا۔ Now we are in the second episode of this spiritual suicide. It's a beautiful subject. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس موجود ہوگی، تو آئیے خدا ان سے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خدا ان کتاب فرمانی کرتے ہوئے اپنی نوٹ بک کو، اپنی بائبل مقدس کو لے کر میرے ساتھ اس بائبل اسٹڈی کو کریں گے۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو ناممکنات کا خدا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے بحر کلزم کو سکھا دیا، اے پیر خداوند تیرے لوگ اس خوش زمین پر چل کر گزر گئے اور مصریوں کی فوجیں، ان کے رتھ اس میں ڈوب گئے۔ پیر خداوند تو نے آگ کی تپش کو ختم کر دیا، دانیل کے ساتھی اس میں سے زندہ بچ نکلے۔ تو نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا اور دانیل کو رہائی بخشی۔ پیر خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کی قدرت کے لیے کہ جب تو آواز دیتا ہے پیر خداوند پہاڑ کانپ جاتے ہیں، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ خداوند تو نے 4 دن کے مردہ لازر کو آواز دی اور وہ کفن سمیت قبر میں سے باہر آ گیا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیری قدرت کے لیے، تیری طاقت کے لیے، تیرے زندہ، معتبر، لاختہ، لا تبدیل پاک کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس وقت اے خداوند
ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے۔ پھر خداوند تو ہمیں عقل اور دانش بخشتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ Thank you, Jesus۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیے، کلیسیوں کی کلیسیا کے نام خط کو ہم دیکھیں گے، پالوس رسول کا خط کلیسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب۔ کلیسیا کی کلیسیا بڑی خوبصورت کلیسیا تھی، اور اس کلیسیا کو پالوس رسول جب یہ خط لکھتا ہے تو وہ ان کی جو شخصی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اس کے بارے میں وہ تحریر کرتا ہے۔ کولوسینز چیپٹر 3 ورس 5 to 11۔ خدا ان کا پاک کلام دیکھیے، کلیسیوں اس کا 3 باب 5 سے 11 آیت تک، صفحہ نمبر 195 پر ہے، جو اردو کی بائبل میں پیج 195۔ Colossians chapter 3 in the New Testament verse 5 to 11۔ یوں لکھا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے، اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخوئی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کل عزیزو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو وجوہات ہیں روحانی خودکشی کی، وہ کیا ہیں۔ میں جلدی سے تھوڑا سا جسٹ وانٹ ٹو ریکلیکٹ اوور مائنڈ کہ بھی کل ہم نے جو لوگ شاید نئے ہیں ان کو بھی، ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم خداوند کے گھر میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم خداوند کی عبادت جیسے خداوند چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کریں، ہم عبادت نہیں کرتے، اور پھر جو ہمارا من آتا ہے، وہ من میں آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اپنے من میں نہیں کرتے ہیں۔ خداوند کے جو پیشوا ہیں، خادم ہیں، ان کی ہم عزت نہیں کرتے، اور ہماری جو پرائورٹیز ہیں لائف میں وہ چینج ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک طرح کی روحانی خودکشی کی طرف ہم بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ میں نے بتایا تھا کہ پھر شرم اور ہمارے اندر جو ایک گلٹی کانشیس ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے۔ کل میں نے جو فوکس کیا تھا وہ رومی اس کا 8 باب تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیپٹر جو ہے رومن چیپٹر 8 از ویری ویری بیوٹیفل چیپٹر ان دا بائبل۔ اگر آپ کو جیسے مختلف طریقے ہیں بائبل اسٹڈی کو کرنے کے، ورڈ اسٹڈی ہے، چیپٹر اسٹڈی ہے، بک اسٹڈی ہے، کریکٹر اسٹڈی ہے، تو اگر آپ چیپٹر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میرا پریفرنس جو ہے بائبل مقدس میں، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہی چیپٹر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں اتنا گہرا مسئلہ ہے، اس میں اتنا بھید پایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے۔ کل میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جو روحانی اور روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو جسمانی اور جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، تو جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، اور روحانی نیت جو ہے وہ اطمینان ہے، تسلی ہے۔ تو ہم آج اس دوسرے حصے میں، سیکنڈ ایپیسوڈ میں، ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جو روحانی خودکشی ہے، جب ہم خدا کے پاک کلام کو نہیں سیکھتے، نہیں پڑھتے، دعا میں وقت بسر نہیں کرتے، خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، اور ہمارے اندر
یہ ساری جو مشکلات ہیں جو آ جاتی ہیں، تو اس کا جو ایک رزلٹ ہے، نہ صرف روحانی موت ہو جاتی ہے، روحانی خودکشی ہو جاتی ہے، کہ کسی نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو گھمنڈ ہے جب اس کے اندر آ جاتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ سے کہہ جاتا ہے کہ بس جی مجھے کسی کی ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. اسی طرح جب جو روحانی غرور ہے، اسپرچل پرائڈ جو ہے، اٹس ویری ڈینجرس. تو دیٹ اسپرچل پرائڈ از لیڈنگ دا پیپل ٹوورڈ دا اسپرچل سوئسائڈ. ایروگینٹ، روحانی گھمنڈ جو ہے، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے. جو روحانی ہوتے ہیں، جن کے اندر روح کے پھل ہوتے ہیں، وہ شخص حلیم اور فروتن ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ روح کے پھل ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو اسپرچولی جو ہے وہ سپیریئر سمجھتا ہے، بیٹر دین ادر پیپل، اور یہ جو روحانی غرور اور تکبر جو ہے، اس کو ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں. میں ایک کنونشن میں تھا، اور میری چرچ کی بھی کنونشن تھی، اور اس میں کچھ گیسٹ اسپیکر آئے ہوئے تھے. I don't want to mention the name of that person. تو وہ دعا کر رہے تھے، آلٹر کال انہوں نے دی اور دعا کے لیے لوگوں کو بلایا. تو میرے ساتھ خدا ان کے بڑے خوبصورت خادم جو ہے وہ بھی موجود تھے. تو پادری نیپولین جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مدد کرنے کے لیے، ان کا بھی بڑا پیشن ہے، وہ دعا گو شخصیت ہے، تو ہیلنگ منسٹری بھی ہے ان کی. تو میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پہ، تو اتر کے نیچے گئے اور انہوں نے دعا کرنے کی کوشش کی. تو تھوڑی دیر بعد وہ واپس آگے بڑے مایوس ہو کے. تو میں نے کہا بھائی صاحب کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ پادری صاحب کہہ رہے ہیں جی تسی جاؤ ویکھو کام ہوندا کہ تہاڈی لوڑ ہی نہیں ہے. تو وہ جو سو کالڈ ایونجلسٹ جو آئے ہوئے تھے، جو دعا کر رہے تھے، تو ان کے اندر اتنا اسپرچل پرائڈ تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ انہوں نے پادری صاحب کو کہا نہیں جی میں ہی دعا کروں گا، آپ جائیں. کیونکہ وہ اپنا نام جو ہے وہ رکھنا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ شخص جو ہے جس کے اندر کتنی ہیلنگ پاور ہے، اور وہ یسوع کو جلال نہیں دینا چاہ رہا تھا. میں جو لوگ بھی خداوند کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ ایونجلسٹ ہیں، چاہے وہ میوزیشنز ہیں، میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ گاڈ از لوکنگ دا ورشپر. اس کو پرفارمنس نہیں، پرفارمر کیا آتی ہے، آپ کیا پرفارم کریں گے، آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ اور کیا گفٹ ہے. وائی یو آر ٹرائنگ ٹو امپریس پیپل کہ لو جی دیکھیں نہیں میرے اندر یہ بڑا ٹیلنٹ ہے اور میں بہت بڑی بگ گن ہوں. بائبل مقدس میں ہمیں اسپرچل پرائڈ کی ایک بڑی خوبصورت جو اگزامپل ملتی ہے. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اس کے 9 سے 14 آیت میں، ہیکل میں دو شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، ایک فریسی تھا اور ایک معصول لینے والا. اور معصول لینے والے جو تھے، جو ٹیکس کلیکٹر تھے، ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور جو فیریسیز سے اسپرچولی دے ور ویری پراؤڈ کہ ایروگینٹ کہ نہیں جی ہم جو ہے اپنی جو شخصی راست بازی ہے اس پر وہ بڑا بھروسہ کرتے تھے. تو جو فریسی ہے وہ اس معصول لینے والے کی طرف دیکھتا کہتا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں میں اس گناہ گار شخص کی مانند نہیں ہوں. اور جو معصول لینے والا تھا وہ چاہتا کہتا خداوند میں اس لائق نہیں کہ میں تیرے طرف دیکھ بھی سکوں. تو خداوند نے کہا کہ میری نظر میں یہ معصول لینے والا جو ہے یہ راست باز ٹھہر گیا. خداوند نے اس کی دعا کو قبول کیا. تو اب پرابلم کیا تھی؟ دونوں ہی دعا کر رہے تھے، نہ تو اس نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ اس کو مارا، نہ کچھ کیا. فیریسی جو تھا، تو اس فریسی کے اندر جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ وہ خدا کی جگہ لے رہا تھا. وہ اس ٹیکس کلیکٹر کی عدالت کرنا شروع ہو گیا کہ شکر ہے میں اس کی مانند نہیں ہوں. اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اور خاص طور پر اس ٹیکس کلیکٹر سے وہ بہتر سمجھتا تھا. آج بھی ہماری کلیسیاؤں کے اندر، ہمارے چرچز کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اسپرچل پرائڈ. کہ جیسا میں سرمن دے لیتا ہوں، جیسا میں کلام سنا لیتا ہوں، جیسے میں دعا کر سکتا ہوں، جیسے میرے اندر جو ہیلنگ منسٹری ہے ایسی کسی کے اندر نہیں ہے. تو لوگ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرفارمنس کو شو کرنا چاہتے ہیں، اور خداوند کو اس سے جلال نہیں ملتا. تو جو سیلف رائچسنس شخص، ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی، ہماری ساری راست بازی جو ہے وہ گندی دھجیوں کی مانت ہے. تو دیٹ از بگیسٹ کاز آف دا اسپرچل سوئسائڈ. ہماری روحانی موت ہو جاتی ہے، ہم روحانی طور پر مر جاتے ہیں جب ہم ایسا سوچتے ہیں.
جو غرور ہے، تکبر ہے، دیکھیے خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. خداوند کو مغرور لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں ہے. جو لوسیفر تھا اس کا بھی گناہ یہ تھا، وہ کہتا کہ میں اپنا تخت تیرے برابر لگاؤں گا. خداوند جو ہے وہ جلالی ہے، وہ اپنا جلال کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا. عزیزو، ہمیں اس بات سے باخبر رہنا ہے کہ جو روحانی گھمنڈ ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ایول انفلوئنس یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. بے دینی کا اثر، ان گاڈلی پیپل جو ہیں، اور خدا ان کا پاک کلام میں بتاتا ہے کہ جو ایول ایسوسیشن ہے وہ کس قدر جو ہے وہ خطرناک ہے. دیکھیے ذرا خدا ان کے پاک کلام کو، ایکسوڈس چیپٹر 23 ورس 2، خروج کی کتاب اس کا 23 باب. آپ کہیں گے کہ پانچ سے بائبل کھلوا لی اور کہاں کے بائبل ہیں، لیکن تھوڑا سا بائبل میں سے ہمیں سکھائیں بھی. تو میں چاہتا ہوں، اب پرابلم یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آیات ان کو زبانی آپ کے ساتھ بانٹوں، اور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے مارکر کا استعمال کریں، ہائی لائٹر کا استعمال کریں، اور ان کو آپ تحریر کریں، اپنی نوٹ بک میں اس کو تحریر کریں. سو لیٹس کم ٹو دس چیپٹر 23 ورس 2. اچھا، میں پہلی ایسے پڑھوں گا، بڑی اچھی آیت ہے. تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراض گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا. یعنی جو ناراض لوگ ہیں، گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا. برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمے میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا، اور نہ مقدمے میں کنگال کی طرفداری کرنا. It's our everyday attitude, our conduct of life. کیسے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی میجورٹی جو ہے وہ کر رہی ہے، سارے کر رہے ہیں، جی تو میں کیوں نہ کروں. So the majority is not an authority. آپ کو پتا ہے کہ جو اکثریت تھی، جو میجورٹی تھی، انہوں نے یسوع کو مسلوب کیا تھا. There was a tiny community. ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو کہ خداوند سے پیار کرنے والے تھے. There was a large crowd, and there was a people, those who were shouting at the time of entry into the Jerusalem. کھجوروں کے اتوار، پام سنڈے کے روز ایک بہت بڑا جھوم تھا جو کہ خدا یسوع مسیح کو ہوشانہ کہہ رہے تھے. لیکن after few days the same crowd they were shouting crucified him, crucified, اس کو مصلوب کریں. تو خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ تو بھیڑ کا منہ دیکھ کر، لوگوں کے رویہ دیکھ کر آپ ان کے ساتھ نہ مل جانا. ہماری جو سوسائٹی ہے نا، اس میں فیوڈل سسٹم ہے. فیوڈل سسٹم مطلب یہ ہے کہ جو لینڈ لارڈ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو. پالیٹک ارینا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاکستان کی، انڈیا کی سیاست میں آپ دیکھ لیں، چرچ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ، جس کا انفلوئنس ہے، وہ لیڈرشپ میں آئے گا. اس لیے میں جو چرچ کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اور جو جمہوریت ہے، خداوند جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں. میں نے آپ کو سکھایا تھا جب میں کنگڈم آف گاڈ کی بات کر رہا تھا، نہ وہ پریزیڈنٹ ہے، نہ وہ پرائم منسٹر ہے. ہی از اے کنگ اینڈ ہی از اے کنگ آف دا کنگ. سو ان دا ہاؤس آف گاڈ، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پہ جو پاسٹرز ہیں اور جو چرچ کے لوگ ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. چرچ کے اندر دیر از اے تھیوکریسی. تھیوکریسی کیا ہے؟ تھیوکریسی ہے حاکمیت جو ہے وہ خدا کی ہے. تھیو جو ہے، تھیوس جو لفظ ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خدا، اور کریسی جو ہے سسٹم جو لفظ ہے. تو ان دا ہاؤس آف گاڈ، ان دا چرچ، دیر شوڈ بی اے تھیوکریسی. اب آپ دیکھیں کہ جو یہودی ہیں، اگرچہ وہاں پر پارلیمانی نظام حکومت ہے، وہاں پر پرائم منسٹر بھی ہے، but the beauty of the attitude and the mindset of the Jewish people is they believe on the theocracy. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، that's a system of government and we have to obey the law. لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے خدا کی حاکمیت کی، there is no compromise. اچھی بات ہے اگر آپ چرچ میں ایک سسٹم کو آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے کہ جو وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں پر اس فیوڈل سسٹم کے تحت
اگر زیادہ لوگ جو کسی خاندان کے ہیں، ان کے ووٹ زیادہ ہیں، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، تو اگین اینڈ اگین دے آر کمنگ ٹو دا کمیٹی. وہی جو ایلڈر بن رہے ہیں، وہی چیئر پرسن بن رہے ہیں، وہی ٹریجر بن رہے ہیں، وہی سیکٹری بن رہے ہیں. ریسٹ آف دا پیپل دے آر فیلنگ سو مارجنلائزڈ کہ یار میرا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، میرا تو ووٹ بینک نہیں ہے. تو یہ ہم لوگوں کو ڈپرائیو کرتے ہیں، لوگوں کو مارجنلائز کرتے ہیں، ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کو کارنر کرتے ہیں. تو خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ آپ بھیڑ کو دیکھ کر، جہاں پہ میجورٹی کسی بات کے لیے، ابھی دیکھیں اس کنٹری میں بہت سارے ایسے لا جو ہے بن گئے ہیں. اچھا جی میجورٹی کہہ رہی ہے جی الکوہل کو جو ہے جو لیگل کر دیں، تمباکو کو لیگل کر دیں، ٹھیک ہے جی کر دیں، ٹیکس آ رہا ہے جی، اور پارلیمنٹ فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سیم سیکس میرجز ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں ہے جی، کیونکہ میجورٹی جو ہے اس بات کے فیور میں. بٹ ویئر دیر از گاڈ، ویئر دیر از دا اتھارٹی آف گاڈ، پیپل ول لیو ان پیس اینڈ ہارمونی. تو ان گاڈلی جو ایسوسیشن ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو کہ گناہ میں گرے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ایسوسیشن رکھیں گے، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے پروورب چیپٹر 4. میں چاہتا ہوں کہ خدا ان کے پاک کلام کو ہمیں اپنی زندگی میں اول درجہ دینا چاہیے. اور انسال اس کا 4 باب، انسال کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر روز کوشش کیا کریں کہ تھوڑا وقت جو ہے اس کو آپ دیا کریں، پڑھا کریں. اب یہ حکمت کے جو پہلو ہیں، یہ ان کی بات یہاں پر سلیمان جو کہ حکمت اور دانش میں بہت آگے تھا، اس جیسا کوئی حاکم نہیں تھا، اس جیسا کوئی حکیم نہیں تھا، دانشور نہیں تھا اس دور میں. تو پروورب چیپٹر 4، شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا. شریروں کے، شریر کیا ہوتا ہے؟ جو شرارت کو کھوج کر، وکٹ جس کو ہوتا ہے. اور زبور پہلا جو ہے بڑا خوبصورت ہے اس بارے میں کہ جو راست بات، جو مبارک ہیں ان کے بارے میں، اور جو شریر ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. تو آپ کی مبارک خالی کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ آپ کی فیلوشپ جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. میرے ساتھ دیکھیے ذرا پہلا کرنتھیس کا 5 باب اور اس کی 11 ہے. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. لیکن میں نے تم کو در کے لیے لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا. ویری اسٹرکٹ. اور پھر 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14 ہے. 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14 ہے. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست باری اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی تاریکی میں کیا شراکت. یہ خداوند کا پاک کلام ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. تو that's another cause of spiritual suicide. جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیشن رکھتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اب پالوس کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم دنیا سے نکل جاؤ، لیکن ہمیں ان کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ سلام دعا نہ لیں یا ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے نہ. نہیں، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے تھے، لیکن ان جیسے کام نہیں کرتے تھے. بٹ if that association, that fellowship is leading towards that spiritual suicide, and the result will be misery and shame. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو کہ آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بنیں گے. sometime you are in the wrong place at the wrong time. اگر آپ جو جوا کھیلنے والے ہیں، اگر آپ جوا نہیں کھیلتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان یہاں پہ تو خیر پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان میں، انڈیا میں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو جوا کھیل رہے ہیں، وہاں پہ چھاپا پڑ گئے، چلے شراب پکڑے گئے، جواری پکڑے گئے، آپ کی بھی تصویر آ گئی، آپ بھی ان کے ساتھ. آپ کہتے ہیں جی میں تو ویسے کھڑا تھا، میں تو ویسے بیٹھا ہوا تھا. if you are having fellowship with these kind of the people، آپ ان کے ساتھ بیٹھ اٹھتے ہیں، تو that leads to shame، اور لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. سو مین نون بائی ہز اون کمپنی. آدمی جو ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور بری صحبت جو ہے وہ اچھی عادتوں کو
خراب کر دیتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی فیلوشپ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ہمیں خداوند کے پاک روح کی قوت چاہیے، خدا کی آواز کو سنیں اور خداوند سے رہنمائی چاہیں، تو خداوند جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. ابھی جو ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے جو بھی تلاوت کیا ہے، ہمیں جو پرانی انسانیت ہے، اور وہ کیا ہے، پرانی انسانیت کیا ہے؟ امورلٹی، حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. تو یہ جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایول ایکٹیویٹیز، ایسے کام جو شیطانی کام ہے، اور اس میں فورنیکیشن ہے، امورلٹی ہے، اس میں امپیورٹی ہے. ابھی صبح ہم نے اس بات کو پڑھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. خداوند پاک ہے، وہ قدوس ہے، اور اس پاکیزگی کے بغیر آپ خداوند کو نہیں دے سکتے. لسٹ، شہوت پرستی، اور پھر ایول ڈیزائر، اپنے دل میں ایسی خواہشات، بری خواہش رکھنا، گریڈ، لالچ ہو. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. ہم لالچ کے اگر دیکھیں کہ جو شخصی نقصانات ہیں، داؤد نے پرائی عورت کا لالچ کیا، اس نے بیت سبا کے ساتھ گناہ کیا، اور خداوند نے کہا کہ خداوند سے ناخوش ہوا، اس نے اس کے شوہر کو قتل کروا دیا، اور خداوند نے کہا کہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، تو میرا گھر نہیں بنانے پائے گا. دیکھیں میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ جو ایول ایسوسیشن ہے، جو ایسی ڈیزائر ہیں، ایول ڈیزائر جو ہے اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کرے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خدا کا گھر نہیں بنا پائے. حالانکہ خداوند داؤد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ابھی دیکھیں جو میں گریڈ کی بات کر رہا ہوں، تو عقل نے جو ہے اس کے اندر لالچ آیا، اور اس نے خداوند کے جو برتن تھے گھر کے ان کو چھپا دیا، اور وہ اس کا گھرانہ جو سنسار کر دے گیا. نئے عہد نامہ میں حنانیہ اور سفیرہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے جائیداد بیچی اور جو لالچ کیا، اور انہوں نے پیسہ جو ہے وہ اس میں سے کچھ رکھ لیا، اور پطرس کے ساتھ انہوں نے آ کے جھوٹ بولا، اور دونوں اپنی جان کھو بیٹھے. انہوں نے خدا ان کا بندہ کہتا ہے پطرس کہ تم نے خدا کے روح کے ساتھ کیوں جھوٹ بولا. تو ایسی جو سوچ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں میں جو ہے خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایول ڈیزائر ان کے اندر، اور جو لسٹ ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں دے آر سیکنگ دیئر اون سیٹسفیکشن، ان میں ان کی وہ خوشی جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از اولڈ نیچر. یہ پرانی جو انسانیت ہے اس کو اتار پھینکے. لیو اے نیو لائف، نئی زندگی، نیا پن خداوند کے ساتھ ہم جو نئے طور سے زندگی گزار. لکھا کہ لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. اچھا آگے چل کہتے ہیں ایک دوسرے جھوٹ نہ بولو. چلے میں باقی چیزیں تو میں وہ تو باتیں جو ہیں اور بھی زیادہ سخت ہیں، اور میرے پاس وقت نہیں. میں قہر کے بارے میں، بدگوئی اور باقی چیزوں کے بارے میں نے کل بتایا تھا. جو بیک بیٹنگ کرتے ہیں لوگ، جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، ان کی کارکردگی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں جو وہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی جو عدالت کرتے ہیں. یہاں پر میں دو باتیں جو ہیں وہ گزار کر کے اس بات کو ختم کروں گا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ جاتا ہے. گالی بکنا، لوگوں نے اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے. ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں سڑکوں پر، آپ دیکھیں کسی کو گالیاں دینا، مذاق کرنا. اور ہمارے اپنے کلچر میں بڑے خوش ہوتے ہیں جی وہ عورتیں بچوں کے گالی دے، فلاں کو گالی دے. ہاں دیکھیں وہ رشتہ داروں کو خام خواہ جو ایسے الفاظ استعمال کرنا، بچوں کو سکھانا، پھر اس سے خوش ہونا، ایسی بات ہے. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو فضل کے لیے، جو تمہارا کلام پر فضل و نمکین ہونا چاہیے. اللہ کا پاک کلام میں سکھاتا ہے. تو جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو سے، آپ کے بولنے چالنے سے دوسرا شخص جو ہے اس کو برکت حاصل ہو. یہ جو ہوتا ہے نا گندی جوکس اور ایسے لطیفے اور ایسی باتیں محفل میں بیٹھ کر سنانا،
اور لوگ وہ از ویری جالی جی، وہ بڑا جالی ہے جی، لیکن یہ جالی ایسی باتیں نہیں. ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنی سوچ پر کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ آپ شاید اس بات کو آپ اس بات کو بڑا لائٹلی، کوئی بات نہیں، یہ تو اب کامن ہے جی، وہی بات کر رہا ہوں کہ جو کراؤڈ جو جس طرف جا رہا ہے، لیکن ہمیں ان باتوں کو بڑا سیریس لینا ہے. آپ کا جو کلام ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اچھا ہے مذاق کی حص جو ہے وہ اچھی ہے، خدا مسیح کے اندر بھی مذاق کی حص تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ولگر جو جوکس ہیں، ولگر باتیں جو ہیں، اور آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر بیٹیاں بھی ہیں، وہاں پر بچے بھی ہیں، اور وہاں پر خواتین ہیں، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی جوک سنا رہے ہیں، اور لوگ جی کیا بات ہے جی، بڑا جی، او از ویری گڈ جی، از ویری جالی. میں ایک چرچ میں خدمت کرتا تھا، تو وہ لوگ جب چرچ ختم ہو جاتا ٹی روم میں بیٹھے ہونا، اور وہاں پر سب نے بڑھ چڑھ کے جناب وہ لطیفے سنانے، جوک سنانے، مجھے بڑے فخر بھائی صاحب اسی پنڈا دے پادری. نہیں، مذاق کی حص ہونا اور بات ہے. ہنسی مذاق اچھی بات ہے، لائیولی ہونا چاہیے، لیکن کسی کی تحقیر کرنا، گندی جوک سنانا، ڈرٹی جوکس، یہ اچھی بات نہیں. میں خود بڑا جولی ہوں، میں بات کرتا ہوں، ہنسی مذاق ہوتی ہے، لیکن دوسروں کی عزت، آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو سن کر برکت پائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی ایسی باتیں کریں جو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، اور بندہ کہ میں کتنے بہ گئے یار، کنے لوگ کا جا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں. اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نئی انسانیت کو پہننے، خدا ان کے پاک روح کو دعوت دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے، پرانی انسانیت کو چھوڑ دیں، خداوند میں نیا پن، نئی پیدائش، یہ بڑی ضروری ہے. لیو دا نیو لائف ود دا ریزن کرائسٹ. میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں ایسا فضل بخشے کہ ہم اور یہ میں بولتا ہوں کہ بہت ہی ڈینجرس ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ غضب الہی ہے. جب آپ کا اپنی زبان پر، اپنے ذہن پر، اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہے، اور آپ روحانی موت جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. اسپرچل سوئسائڈ اٹس ویری ڈینجرس. آئیے آج خدا سے درخواست کریں تو خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق خداوند کی خوشنودی چاہیں، اپنی نہیں، لوگوں کی نہیں کہ چلیے لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لوگ میرے رویے کو پسند کرتے ہیں، لوگ میرے لائف سٹائل کو پسند کرتے ہیں، جو سارے کریں میں بھی وہی کروں گا. نہیں، جو خداوند کہتا ہے ہم وہ کریں. میں نے پچھلے دنوں آپ کو سکھایا تھا، کانا گلیل کی شادی میں جب میں ختم ہو گئی تو مقدسہ مریم نے نوکروں کو بلایا اور کہا جو یسوع کہتا ہے وہ کرو، جو لوگ کہتے ہیں وہ نہ کرو. جو خدا کا آپ کے سامنے ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے آپ کے سامنے، خدا کا پاک کلام، اس کو پڑھیں. یہ ہماری زندگی میں ہمیں اس کو سب سے زیادہ، یہ خدا کی قوت ہے ایمان کے لیے، ترقی کے لیے، اور اس کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں. خدا کے کلام کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، خدا ان کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، دعا کیا کریں، کلام پڑھا کریں، اور خدا ان کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھا کریں. بے دین لوگ جو ہیں، جو موکرز ہیں، جو شریر ہیں، حجت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہ رکھیں جو کہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں. بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسے بھی موقع آیا کہ لوگوں نے مجھے کہا بھائی صاحب میں تو آپ کا بڑا بیسٹ فرینڈ ہوں، اور میں تو دیکھو جی آپ کے دل کے بڑا قریب ہوں، تو چلے کوئی بات نہیں، میں نے کسی کو کون سا بتانا ہے. تو آئیے آج خداوند کا حکم مانیں، خداوند سے عہد کریں کہ خداوند تو دیکھتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اس بات کو ختم کروں گا. ایک شخص میرے چرچ میں، اس سے مجھ سے معذرت کی، سنڈے تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے گھر میں دعوت پر نہیں بلا سکا. میں نے کہا پہلی تو بات ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دعوت تھی یا نہیں تھی. تو کہنے لگا کہ سوری بھائی صاحب وہ جو دعوت تھی وہ آپ کے لائق نہیں تھی. تو مجھے سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی وہ اصل میں کچھ دوست تھے، میں نے بلائے چرچ میں سے بھی تھے لوگ،
تو وہ تھوڑا سا ڈرنکنگ وغیرہ کا ماحول تھا، تو میں نے آپ کو نہیں بلایا کیونکہ آپ ڈرنک نہیں کرتے. تو میں نے سے کہا، میں نے کہا یار دیکھ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے عزت دی ہے، آپ نے اس بات کو مجھے اس بات بتایا، مجھے تو نہیں معلوم تھا. میں نے کہا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں وہاں پہ نہیں تھا لیکن خدا تو وہاں پہ موجود تھا، تو آپ کو خدا کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے تھی، آپ کو خدا کا ڈر ماننا چاہیے تھا. میں نے کہا آپ کی جوان بیٹی ہے، آپ کا جوان بیٹا ہے، آپ کی وائف ہے، اگر کوئی شخص وہاں پہ بدتمیزی کرتا ڈرنک کر کے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ شخص، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس سے مجھ سے کہا بھائی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص ڈرنک کر کے تمہارے بیڈ روم میں گھس گیا اور میں نے اس کو بڑا مذمت کی اور اس کو میں برا بلا کہا، تو وہ شخص بعد میں کہنے لگا سوری یار مجھے پتا نہیں تھا، میں ڈرنک تھا. میں نے کہا یہ بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوا. لیکن عزیزو، دس ایوری ڈے پریکٹس، لوگوں کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بدتمیزی کرنا ڈرنک کر کے پھر بعد میں کہنا جی میں تو ہوش میں نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی. تو ہمیں